घर में जिन्नात का साया होना, कब्ज़ा होना आजकल बहुत ही आम सी बात होती है। मगर ये आम सी बात बस उन लोगों के लिए होती है जो वहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि जो लोग ऐसे घरों में रह रहे होते हैं उनके लिए ये आम बात नहीं बल्कि बहुत खौफनाक और तकलीफ़ देह बात होती है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक और पुरअसरार और भयानक घर में रहने वाले मियाँ बीवी की सच्ची और खौफनाक कहानी। ये कहानी हमें भेजी है तबस्सुम ने, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। अपनी कहानी में वो कहती हैं कि ये उन दिनों का वाक़या है जब हम दोनों मियाँ बीवी एक कमरे के मकान की तलाश में थे, मगर कराची जैसे बड़े शहर में मकान मिलना और वो भी एक कमरे का बहुत ही मुश्किल था। मैं और मेरे शौहर उनके एक दोस्त के तवस्सुल से एक मकान देखने के लिए गए। वहाँ का मालिक मकान पहले से ही वहाँ मौजूद था। मैंने देखा कि घर के बाहर की हालत काफ़ी ख़राब थी और खस्ता थी। बाहरी दीवार को देखकर लगता था जैसे अभी गिर जाएगी। घर की हालत देखकर मुझे ज़रा खुशी नहीं हुई। मालिक मकान घर के मेन गेट पर लगा पुराना ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ और हमें कहा कि अंदर आ जाएं। वो घर तो नहीं कह सकते, बस समझो कि एक कमरा ही था जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हर जगह सीलन लगी हुई थी। कमरे में एक कोने में सीमेंट की स्लेब लगाई हुई थी और उसी पे एक छोटा सा नल जिसको वो किचन बता रहा था, और बाथरूम बाहर गैलरी की तरफ था। लगता था कि घर का वो बाथरूम कोई 100 साल पुराना होगा। अजीब वहशत सी थी उस घर में। अंदर एक मिनट गुजारना भी मुश्किल हो गया था। घुटन इतनी थी कि सांस भी लेना मुश्किल महसूस हो रहा था। मुझे तो इतनी वहशत हुई कि मैं फ़ौरन बाहर की तरफ आ गई। मेरे शौहर मालिक मकान से बात कर रहे थे। मालिक मकान ने मेरे शौहर को कहा कि भाई शाम तक मुझे कंफर्म बता दें, वरना एक दो लोग और भी हैं, मैं फिर उनको दे दूंगा मकान। मेरे शौहर ने कहा कि जी ठीक है, मैं शाम तक आपको कंफर्म करता हूँ। और फिर वो मुझे कहा कि चलो चलते हैं यहाँ से। वापसी में मैंने अपने शौहर से कहा कि तौबा करें, कितना घुटन ज़दा मकान था। मुझे तो अजीब सी वहशत हो रही थी उस घर से। प्लीज़ अब आप ये मत कहिएगा कि मैं वो मकान ले रहा हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या मकान? मैंने कहा कि पसंद? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कैसे पसंद आएगा? वो कमरा कम और स्टोर ज़्यादा लग रहा था। वो इतनी तंग जगह है, मैं कैसे रहूँगी? इसमें मेरे शौहर ने कहा कि हम वैसे ही 2 बंदे तो हैं, हमारे लिए वो कमरा काफ़ी है, हमें और क्या चाहिए? तुम अकेली ही तो होगी पूरा दिन घर में, मैं तो पूरा दिन काम करूँगा। मगर मेरे दिल नहीं मान रहा था कि मैं वो मकान लूँ। मैंने कहा कि आपकी बात ठीक है, मगर उस घर में अजीब सी खामोशी है, रौनक नहीं थी वहाँ पर बिल्कुल भी। आपने शायद महसूस नहीं किया होगा। तो इस पर मेरे शौहर ने कहा कि रौनक तब होती है जब हम वहाँ पर रहेंगे। कोई भी जगह जब खाली हो तो वो वीरान ही लगती है। हम जाएंगे तो देखना साफ़ सफाई होगी, रंग होगा तो अच्छा हो जाएगा। किराया भी कम है और मेरा काम भी यहाँ से दूर नहीं है, करीब ही है। मैं चाहूँ तो दिन में चक्कर भी लगा सकता हूँ, वरना घर कहीं और लेंगे तो किराया भी बहुत ज़्यादा होगा। ये घर ठीक है हमारे हिसाब से। अब तुम बताओ। अब मैंने क्या ही कहना था, इतना कुछ तो मेरे शौहर ने कह दिया था कि आसानी है, कम किराया है, जॉब करीब है। तो मैं भी चुप हो गई और कहा कि ठीक है, फिर जैसा आपको लगे आप वो कर लें। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, मैं शाम को एडवांस दे देता हूँ। इतने में हम घर आ गए और शिफ्टिंग का सामान समेटना शुरू कर दिया। उसी शाम को मेरे शौहर ने मकान का एडवांस दे दिया और वहाँ सफाई वगैरह करवाना शुरू करवा दी। 2 दिन बाद हम अपना थोड़ा सा सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गए। पहली ही रात को बीच रात में मेरी आँख खुल गई। वक्त तो मुझे याद नहीं, मगर ये ज़रूर था कि आधी रात का कोई वक्त था। अब मेरी आँख क्यों खुली मुझे समझ नहीं आया। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं खुद नहीं उठी हूँ, किसी ने मुझे उठाया है। मैंने इर्द गिर्द देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। साथ ही मेरे शौहर गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने पहले तो सोचा कि उनको उठाऊं, मगर फिर दिल में आया कि सुबह इनका काम भी है, क्या उठाना। मैं फिर से पानी पीकर लेट गई। अभी कुछ देर ही गुजरी होगी कि अचानक महसूस हुआ कि हमारे बेड के नीचे कुछ है। मैं उठकर बैठ गई। जाकर कमरे की लाइट ऑन की तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं बेड के करीब गई और नीचे झुककर देखने लगी
کہ اچانک نیچے سے ایک بڑی سی کالی سی بلی میرے منہ کے پاس سے ہو کر بھاگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں نے چیخ مار دی۔ میری چیخ سنتے ہی میرے شوہر بھی اٹھ گئے۔ مجھے اس طریقے سے نیچے زمین پر دیکھ کر وہ فوراً میرے پاس آئے اور کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا تم نیچے گر گئی تھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ وہ کالی بلی ہمارے بیڈ کے نیچے تھی۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز تیز بھاگ رہی تھیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، شاید تم ڈر گئی ہو، چلو آرام سے اوپر لیٹو اور سو جاؤ۔ اس کے بعد ہفتہ گزر گیا اور کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا۔ اب تو میں بھی اس واقعے کو بھول چکی تھی۔ ہفتے بعد میرے شوہر کے ایک دوست کی شادی آ گئی اور ہمیں وہاں جانا پڑ گیا۔ وہ میرے شوہر کے بچپن کے دوست تھے، تو انہوں نے خاص طور پر ہمیں وہاں پہ رکنے کے لیے بلوایا تھا اور ہم دونوں کچھ ضروری سامان لے کر وہاں پر شادی میں چلے گئے۔ شادی سکھر میں تھی۔ انہوں نے ہماری خوب خاطر مدارت کی اور ہمیں ایک دن کے بجائے 2 دن کے لیے روک لیا۔ ہم بھی رک گئے اور تیسرے دن ہم گھر آ گئے، مگر گھر آ کر جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا اس کو دیکھ کر ہم دونوں کا وجود پتھر سا ہو گیا تھا۔ ہمارا پورا گھر الٹا پلٹا ہوا تھا، سارا سامان بکھرا ہوا تھا، الماری کھلی ہوئی تھی، سارا سامان آگے پیچھے گرا ہوا تھا۔ میں یہ سب دیکھتے ہوئے جب کچن میں آئی تو سارا راشن وہاں زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بند گھر میں ایسا کون کر سکتا ہے جبکہ لاک وغیرہ بھی ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ جلدی سے اپنا زیور دیکھو۔ میں جلدی سے بھاگ کر الماری کے پاس گئی اور کھول کر دیکھا تو میرا زیور اور جو پیسے تھے وہ تو ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو اس بار کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر چوری بھی ہوئی ہے تو جو چوری کرنا تھا وہ سامان تو سب یہاں پر موجود ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے شوہر نے کہا کہ چلو پریشان مت ہو، آؤ چلو محلے میں پوچھتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں گئے اور دروازہ بجایا تو اندر سے ایک ادھیڑ عمر کے شخص باہر آئے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ ہم ابھی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ نے کل ہمارے گھر سے کوئی آواز سنی تھی کیا رات کے وقت؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم گھر پر نہیں تھے اور ہمارے گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چوری ہوئی ہے، مگر مین بات یہ ہے کہ گھر کا لاک نہیں ٹوٹا ہوا اور زیور اور کیش ویسا کا ویسا موجود ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ شخص عجیب سی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا اور بولا کہ آپ لوگوں کو علم نہیں، اس گھر میں آسیب ہے جو یہاں کسی کو بھی رہنے نہیں دیتا ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ آپ لوگ یہاں رہنے کیسے آ گئے اور کسی نے آپ کو بتایا کیوں نہیں یہاں کے بارے میں؟ اس گلی میں رہنے والے سب لوگ اس گھر کے بارے میں جانتے ہیں، تبھی تو یہ گھر 2 سالوں سے بند تھا۔ میرے شوہر نے حیرت سے پوچھا، اچھا ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا یہ بات، پلیز آپ کچھ اور بتائیں گے اس گھر کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اندر آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تو تقریباً 2 سال سے یہاں کوئی نہیں رہتا ہے، مگر 2 سال پہلے یہاں ایک فیملی رہتی تھی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے غیر معمولی واقعات ہوتے تھے، تبھی وہ لوگ 4 دن رہ کر چھوڑ گئے۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ لوگ 1 ہفتہ کیسے رہ لیے یہاں پر۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے پورے جسم میں خوف سا طاری ہو گیا۔ مجھے اب ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جس کو میں معمولی سا سمجھ رہی تھی، وہ کسی کی آہٹ محسوس ہونا، کبھی کسی کی باتوں کی سرگوشی، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہوگا، میں اکیلی جو رہتی ہوں۔ مگر آج سب سننے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ہم دونوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر واپس گھر میں آ گئے۔ میرا دل تو نہیں تھا، مگر کیا کرتے، مجبوری تھی۔ واپس نہ آتے تو کہاں جاتے؟ واپسی میں نے شوہر کو کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، کوئی مکان ڈھونڈیں گے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں ہم، مگر مکان ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور وہ بھی کم کرائے میں۔ میں نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور ڈرتے ڈرتے کاموں میں لگ گئی۔ میرے شوہر بھی ساتھ ساتھ کام کروانے لگے۔ گھر پوری طرح صاف کرنے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ کھانا بنانے کی تو ہمت نہیں تھی، تبھی میرے شوہر بازار سے کھانا لے آئے۔ جب تک وہ بازار میں تھے میں گھر کے مین گیٹ پر ہی کھڑی رہی، کیونکہ اب اکیلے رہنا اس گھر میں مناسب نہیں تھا۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ میں نے آج کمرے کی لائٹ آن ہی رہنے دی۔ میرے شوہر کو پتہ تھا کہ یہ ڈری ہوئی ہے، تبھی وہ کچھ نہیں بولے اور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی کیونکہ میں پورا دن کی تھکی ہوئی تھی
اور میں سو گئی۔ رات کو پتہ نہیں کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ شور کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھا مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے کسی کی سرگوشی سی سنائی دی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ سو رہے تھے۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا۔ کروٹ بدل کر جب میں دوبارہ سونے لگی تو پھر سے وہی آواز سنائی دی، چپ رہنا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، مگر جیسے ہی میری نظر چھت پر پڑی تو ایک چھوٹی عمر کا بچہ چھت سے الٹا چپکا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی ہوئی تھی، جیسے کہ مجھے ہی چپ رہنے کا کہہ رہا ہو۔ میں وہ ہولناک منظر دیکھ کر چیخ مارنے لگی کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک اور دل کو لرزا دینے والا منظر آیا۔ ایک لمبی چوڑی بھیانک شکل والی عورت کمرے میں چلتے پھرتے دکھائی دی۔ شاید وہ اسی بچے کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا وجود ساکت سا ہو گیا تھا، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی، شوہر کو اٹھانا چاہتی تھی، مگر میں ہل تک نہیں پا رہی تھی، اور میرا گلا تو جیسے بند سا ہو گیا تھا۔ دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں ان کو بند بھی کرنا چاہ رہی تھی، مگر میری آنکھیں بند نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اس بھیانک عورت کی نظریں کسی بھی وقت میری کھلی ہوئی آنکھوں پر پڑ سکتی ہیں، اور پھر وہی ہوا۔ اس کی وحشت ناک آنکھیں مجھ پر پڑی۔ وہ بہت تیزی سے میری طرف بڑھی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت وحشت تھی۔ اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈر کی وجہ سے میں چیخ پڑی اور زور سے کہا کہ یا اللہ مدد۔ اور پھر جیسے میرے جسم میں جان سی محسوس ہوئی اور میں نے جلدی سے چادر پوری اپنے اوپر تک لے لی اور میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی۔ میں روتے روتے ہچکیاں لینا لگ گئی۔ میری آواز سن کر میرے شوہر بھی اٹھ گئے اور میرے منہ سے چادر ہٹا کر مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کمرے میں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جب سب کچھ ان کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ بس اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، تم ہمت کرو، میں کل صبح ہی دوسرے گھر کا بندوبست کرتا ہوں، تم لیٹ جاؤ، میں اٹھا ہوا ہوں۔ وہ پوری رات قرآنی آیات پڑھتے رہے۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ صبح اٹھتے ہی ہم دونوں میری امی کے گھر آ گئے۔ دوسرا گھر ملتے ملتے 15 دن لگ گئے، مگر ہم پھر وہاں کبھی بھی نہیں گئے، یہاں تک کہ وہاں کا سامان لینے کے لیے بھی میرے شوہر ہی گئے تھے۔ آج میں کہیں اور رہتی ہوں، مگر وہ رات میں آج تک نہیں بھولی ہوں۔ اس بات کو تو اب عرصہ دراز ہو گیا ہے، مگر وہ خوف آج بھی میرے ذہن میں تر و تازہ ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی خوفناک واقعہ یا پراسرار قصہ ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں، میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئے پراسرار قصے کے ساتھ۔ تب تک لے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔